اور خبر آپ کو دیں، ڈپٹی اسپیکر پنجاب اسمبلی دوست محمد مزاری کے خلاف تحریک عدم اعتماد جمع، اس حوالے سے ہمارے ساتھ ہمارے نمائندے موجود ہیں، تفصیلات جانیں گے ان سے۔ خواجہ نصیر آگاہ کیجیے۔ بالکل جی، ڈپٹی اسپیکر پنجاب اسمبلی جن کا ایک بڑی کنفیوژن کریٹ ہوئی ہے اس وقت اسپیکر پنجاب اسمبلی اور ڈپٹی اسپیکر پنجاب اسمبلی کے درمیان، تو اس وقت ڈپٹی اسپیکر سردار دوست محمد مزاری کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک پنجاب اسمبلی میں جمع کروا دی گئی ہے۔ عدم اعتماد کی تحریک حیران کن طور پر جمع کروائی ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے اراکین صوبائی اسمبلی کی جانب سے جمع کروائی ہے، جنہیں مکمل طور پر اس وقت اعتماد نہیں رہا ڈپٹی اسپیکر پر، جیسے کہ اس وقت ہمارے ساتھ موجود تھے ڈپٹی اسپیکر جن سے بات کی گئی AR1 نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے ڈپٹی اسپیکر پنجاب اسمبلی کا یہ کہنا تھا کہ عدم اعتماد کی تحریک جمع ہونے کے باوجود وہ آج کے ہونے والے اجلاس کی صدارت کر سکتے ہیں۔ اس پر انہوں نے باقاعدہ طور پر وکلاء سے بھی مشاورت کی، جبکہ دوسری جانب سچویشن یہ ہے کہ پنجاب اسمبلی کے ذمہ دار ذرائع کا یہ کہہ رہا ہے کہ اسپیکر پنجاب اسمبلی اس وقت انتخابی عمل میں شامل ہے، وزیر اعلیٰ پنجاب کا انتخاب لڑ رہے ہیں، وہ اس وقت ہاؤس کو کنڈکٹ نہیں کر سکتے، ان کی غیر موجودگی میں ڈپٹی اسپیکر ہاؤس کو کنڈکٹ کر رہے تھے، تو ڈپٹی اسپیکر کے خلاف حکومتی پارٹی خود عدم اعتماد کی تحریک لے آئی ہے۔ اب جو 4 پینل آف چیئرمین ہیں ان میں سے کسی ایک پینل آف چیئرمین اگر اجلاس بلایا گیا یا اجلاس بلانے کی نوبت آئی یا کوئی نوٹیفکیشن جاری ہوا تو ان میں سے پینل آف چیئرمین ہی اسے جاری کر پائے گا، لیکن صورتحال اس وقت یہ ہے کہ پنجاب اسمبلی کا اجلاس جو کہ گزشتہ روز 6 اپریل سے 16 اپریل پر ملتوی کیا گیا اور 16 اپریل کے حوالے سے رات گئے ڈپٹی اسپیکر نے باقاعدہ طور پر اجلاس ریپوزٹ کرنے کا حکم جاری کیا کہ 6 اپریل کی شام 7:30 بجے یہ اجلاس طلب کیا جائے گا، جس اجلاس کا سنگل پوائنٹ ایجنڈا تھا کہ یہاں پر وزیر اعلیٰ کا انتخاب ہوگا۔ تو اس وقت وزیر اعلیٰ کے انتخاب کو لے کر جو صورتحال پیدا ہوئی ہے کہ PTI اپنے ہی ڈپٹی اسپیکر کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک اس نے پنجاب اسمبلی میں جمع کروا دی ہے۔ عدم اعتماد کی تحریک جمع ہونے کے بعد کی صورتحال آئینی اور قانونی طور پہ جو صورتحال ہے وہ اس وقت صورتحال اس قسم کی ہے کہ ڈپٹی اسپیکر اجلاس کی صدارت نہیں کر سکیں گے، لیکن ڈپٹی اسپیکر نے یہاں AR1 نیوز سے گفتگو کی اپنی رہائش گاہ پر، ان کا یہ کہنا تھا کہ میں اجلاس کی صدارت کر سکتا ہوں اور اس سلسلے میں انہوں نے اپنے وکلاء سے بھی مشاورت مکمل کر لی ہے۔ جی خواجہ نصیر، یہ بھی بتائیے گا کہ جیسے ڈپٹی اسپیکر پنجاب اسمبلی کے خلاف تحریک عدم اعتماد جمع کرائی جا رہی ہے تو آج جو اجلاس ہوگا اس کی وہ صدارت کر سکیں گے؟ جی، پہلی صورتحال تو یہ ہے کہ اجلاس ہوگا یا نہیں ہوگا، کیونکہ اجلاس کی صورتحال یہ ہے کہ اس وقت تک جو گیزیٹڈ نوٹیفکیشن پنجاب اسمبلی نے جاری کی ہے وہ 16 اپریل کا نوٹیفکیشن جاری کیا ہے۔ اس کے اوپر ڈپٹی اسپیکر نے رات گئے صبح 1 بجے کے قریب جو آرڈر آن دی ڈے جاری کیا تھا اس کے مطابق 6 اپریل کی شام 7:30 بجے اجلاس بلانا تھا، اور ڈپٹی اسپیکر نے AR1 نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے یہ کہا کہ آرڈر آن دی ڈے کے اوپر ایک نوٹیفکیشن جاری ہوگا، وداؤٹ نوٹیفکیشن یہ اجلاس نہیں ہو سکتا، اور نوٹیفکیشن کو رکوانے کے لیے پنجاب اسمبلی سیکریٹریٹ کے سینئر افسران جو ہے وہ ڈپٹی اسپیکر سے کوآپریٹ نہیں کر رہے۔ اب اس وقت صورتحال یہ بن چکی ہے کہ ایک طرف تو نوٹیفکیشن جاری نہیں ہوا آج کے اجلاس کا، صرف آرڈر آن دی ڈے جو ہے ڈپٹی اسپیکر کی طرف سے جاری کیا گیا ہے، دوسری طرف نوٹیفکیشن نہ ہونے کے بعد PTI نے ایک بڑی موو یہ کی کہ اپنے ہی ڈپٹی اسپیکر جو انہوں نے ہاؤس آج کنڈکٹ کرنا تھا، جو ایک آرڈر آن دی ڈے کے اوپر اجلاس ہونا تھا وزیر اعلیٰ کے چناؤ کے لیے، انہی کے خلاف وہ جو ہے PTI نے عدم اعتماد کی تحریک جمع کروا دی ہے۔ اب عدم اعتماد کی تحریک جمع ہونے کے بعد ایک نئی صورتحال ڈیولپ یہ ہوئی ہے کہ اس وقت اگر عدم اعتماد کی تحریک جمع ہوتی ہے تو پنجاب اسمبلی کے سیکرٹری اسمبلی اور دیگر اعلیٰ حکام جو ہیں جن میں اسپیشل سیکرٹری DG پارلیمنٹری امور جو ہیں یہ فیصلہ کریں گے بائی بکس کے رولز کے مطابق اب اجلاس کی صدارت کون کرے گا، کیونکہ نارمل صورت یہ ہوتی ہے کہ اسپیکر کے بیرون ملک ہونے یا اسپیکر کے الیکشن لڑنے کی صورت میں ڈپٹی اسپیکر اجلاس کی صدارت کرتے ہیں، اور ڈپٹی اسپیکر کی عدم موجودگی میں عمومی طور پر اجلاس کی صدارت جو ہے پینل آف دی چیئرمین کرتے ہیں۔ اس وقت پینل آف دی چیئرمین جو اناؤنس کیا گیا تھا 3 اپریل کے لیے اس میں 4 لوگوں کے نام موجود تھے۔ اگر یہ صورتحال آج اجلاس ناگزیر ہو جاتا ہے کہ آج اجلاس ہر صورت ہوگا جس کا نوٹیفکیشن جاری ہوتا ہے تو اس کی صدارت پینل آف دی چیئرمین کریں گے، لیکن ڈپٹی اسپیکر پنجاب اسمبلی کا موقف یہ ہے کہ صورتحال کچھ بھی ہو جائے وہ اجلاس کی صدارت کر سکتے ہیں، کیونکہ اس وقت وہ ڈپٹی اسپیکر کے عہدے پہ موجود ہیں اور ابھی تک ان کے پاس اس چیز کی اکنالجمنٹ نہیں آئی کہ کس طریقے سے ان کے خلاف یہ عدم اعتماد کی تحریک منظور ہوئی، لیکن کوئی سالڈ ریزن موجود نہیں ہے ان کے پاس یہ کہنے کی کہ عدم اعتماد کی تحریک جمع ہو جائے تو اس کے بعد
آٹومیٹکلی جس کے خلاف بھی پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ میں عدم اعتماد کی تحریک جمع ہو، خواہ وہ وزیر اعلیٰ ہوں، اسپیکر ہوں، ڈپٹی اسپیکر ہوں، جس کے خلاف بھی یہ نو کانفیڈنس موشن آ جائے تو اسے اپنی سیٹ سے ہٹنا پڑتا ہے۔ اس وقت کی صورتحال میں یہ بات سامنے ہے کہ اسپیکر پنجاب اسمبلی چودھری پرویز الہی جو کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کا انتخاب لڑ رہے ہیں، اور ڈپٹی اسپیکر جو کہ ہاؤس کنڈکٹ کر رہے ہیں، اسپیکر پنجاب اسمبلی وزیر اعلیٰ کے انتخاب کے معاملے پر اس وقت ہاؤس سے الگ ہیں، ہاؤس کے کسٹوڈین نہیں ہیں۔ ڈپٹی اسپیکر جو کہ ہاؤس کے کسٹوڈین تھے، ان کے خلاف نو کانفیڈنس موشن آ چکی ہے۔ اب فیصلہ جو ہے پنجاب اسمبلی میں موجود سینئر بیوروکریٹس نے لا کے مطابق کر رہا ہے کہ آئین کے آرٹیکل 130 کے تحت وزیر اعلیٰ پنجاب کا جو انتخاب ہوگا، جس کا نوٹیفکیشن اب تک 16 اپریل کا ہے، اس 130 کے نوٹیفکیشن کو کس طریقے سے آج کے دن کے لیے جاری کیا جاتا ہے، اور اگر وہ جاری ہو جاتا ہے آج کے دن کے لیے تو ہاؤس کون کنڈکٹ کرے گا؟ جی ٹھیک ہے۔ ڈپٹی اسپیکر پنجاب اسمبلی دوست محمد مزاری کے خلاف تحریک عدم اعتماد جمع کرا دی گئی ہے۔ نذیر بھٹی ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں، ان کی جانب بڑھیں گی۔ نذیر، بتائیے گا کہ جب کسی ڈپٹی اسپیکر کے خلاف تحریک عدم اعتماد جمع ہوتی ہے تو کیا وہ اسمبلی اجلاس بلانے کا مجاز رہتا ہے؟ جی دیکھیے، اسمبلی اجلاس جو ہے وہ ڈپٹی اسپیکر نے پہلے بلایا ہے، اور ابھی کچھ دیر پہلے کو آدھا گھنٹہ پہلے جو ہے ان کے خلاف تحریک عدم اعتماد جو ہے وہ جمع ہوئی ہے۔ اب وہ اس اجلاس کو کنڈکٹ کرنے کا اختیار نہیں رکھتے، چونکہ ان کے خلاف تحریک عدم اعتماد جو ہے وہ آ چکی ہے، اور یہ تحریک عدم اعتماد جو ہے وہ میاں محمود الرشید، صفدین خان، احمد خان بھچر اور دیگر جو ایم پی ایز ہیں انہوں نے جمع کروائی ہے، اور ان کا یہی کہنا ہے کہ اسپیکر جو ہے وہ بائسڈ ہو چکے ہیں، اور یہ اب اس ایوان کا جو ہے وہ اعتماد ان کو حاصل نہیں ہے، لہذا ان کے خلاف تحریک اعتماد کر کے ان کو جو ہے ان کے عہدے سے جو ہے وہ ہٹایا جائے۔ تحریک انصاف کے سے تعلق ہے ڈپٹی اسپیکر کا، اور تحریک انصاف نے ہی اپنے ڈپٹی اسپیکر کے خلاف جو ہے وہ تحریک عدم اعتماد جمع کروائی ہے، اور اس وقت کسٹوڈین جو ہے وہ کوئی نہیں ہے پنجاب اسمبلی کا، چونکہ اسپیکر جو ہے وہ الیکشن لڑ رہے ہیں وزارت اعلیٰ کا، اور اس وقت ان کے تمام اختیارات جو ہے وہ ڈپٹی اسپیکر کے پاس ہے، لہذا اس وقت یہ ایوان جو ہے وہ بغیر کسی کسٹوڈین کے موجود ہے۔ ایک آئینی بحران جو ہے وہ شدت اختیار کرتا جا رہا ہے، اور اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر آمنے سامنے آ چکے ہیں، اور دونوں اس وقت ایک محاذ آرائی کی کیفیت جو ہے وہ جاری ہے۔ دیکھیں اب آنے والے وقت میں جو ہے وہ کیا ہوتا ہے اس ایوان کا۔ جی ٹھیک ہے، اب ہمارے ساتھ ہیں اور صابر شاکر نے ہمیں جوائن کیا ہے، بیورو چیف اسلام آباد۔ صابر صاحب، کہیے گا کیا صورتحال ہے اگر ان کے خلاف عدم اعتماد جمع ہو جاتی ہے تو کیا یہ کارروائی آگے پروسیڈ کر پائیں گے؟ جی، اب جو آئینی اور قانونی پروسیجر ہے اس کے مطابق ڈپٹی اسپیکر جس کے خلاف بھی تحریک عدم اعتماد جمع ہو جائے، اسپیکر ہوں وہ ڈپٹی اسپیکر ہوں، تو وہ ہاؤس کی صدارت نہیں کر پاتے، اور اب ڈپٹی اسپیکر جو ہے اس اجلاس کی صدارت نہیں کر پائیں گے۔ یہ بالکل اسی طریقے سے ہوا ہے جیسے مرکز میں جس دن ووٹنگ تھی اسی دن ہی اسپیکر قومی اسمبلی کے خلاف تحریک عدم اعتماد جمع کروا دی گئی تھی، اور ڈپٹی اسپیکر قاسم خاصوری کو پھر اجلاس کی صدارت کرنا پڑی، اور یہی کارڈ اب تحریک انصاف نے پنجاب میں کھیل دیا ہے، اور ڈپٹی اسپیکر کے خلاف تحریک عدم اعتماد جمع کروا دی ہے، اور انہوں نے رات گئے اجلاس بلایا تھا، اور انہوں نے آئینی ماہرین سے مشورہ کیا تھا، کیونکہ سپریم کورٹ کا ایک آرڈر تھا کہ اجلاس بلایا جائے، اور انہوں نے اجلاس بلایا، جس کے نتیجے میں پاکستان تحریک انصاف نے ان کے خلاف تحریک عدم اعتماد جمع کروا دی تاکہ وہ اجلاس کی صدارت نہ کریں۔ ہو سکتا ہے پاکستان تحریک انصاف کو شبہ ہو جس کی بنیاد پہ یہ کیا ہے۔ اب یہ کرائسس ہے، اب آگے دیکھنا ہے کہ آیا پینل آف چیئر ہوتے ہیں ان کا اناؤنس کیا ہے یا نہیں کیا۔ اگر تو پینل آف چیئر کا اناؤنس کیا ہوا ہے تو پھر انہی میں سے ایک رکن جو ہیں وہ اجلاس کی صدارت کریں گے آج کے دن کی کارروائی کے لیے۔ اچھا صابر، پہلے تو معاملہ صرف یہاں تک ہے کہ آج اجلاس ہوگا یا نہیں ہوگا، لیکن اب تو ڈپٹی اسپیکر پنجاب اسمبلی دوست محمد مزاری کے خلاف تحریک عدم اعتماد بھی سامنے آ گئی ہے۔ 16 تاریخ کو جو اناؤنسمنٹ ہے، جو نوٹیفیکیشن نکلا ہوا ہے اجلاس ہونا ہے، تو پھر وہ صدارت کون کرے گا؟ جی، اس کے لیے اگر پینل آف چیئر کا کیا ہوا ہے اناؤنس، اور یہ ہوتا ہی ہے کہ جب بھی اجلاس ہوتا ہے تو ایک پینل آف چیئر کا اناؤنس کیا جاتا ہے کہ اس سیشن کے دوران جو چل رہا ہوتا ہے فلاں ممبرز جو ہیں اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کی عدم موجودگی میں اجلاس کی صدارت کریں گے، اور چیئر کی سیٹ پہ آگے بیٹھ کے پریزائڈ کریں گے پوری کارروائی کو۔ اب
یہی دیکھنا ہے. یہ وہاں پہ جو ہمارے رپورٹر ہیں کور کر رہے ہیں پنجاب اسمبلی کو، وہ بتا سکیں گے کہ آیا پینل آف چیئرز کا اناؤنس کیا ہے اور ان میں کوئی ایم پی ایز جو رکن صوبائی اسمبلی ہیں ان کو اناؤنس کیا جاتا ہے کہ وہ کیا تھا، جب وہ پروسیڈنگ نہیں ہوئی تھیں. اگر وہ نہیں ہوئی تو پھر یقیناً یہ کرائسس ہے، اور اس کے بعد پھر آئی تھنک جو میرا اندازہ ہے وہ پھر گورنر اس پہ کوئی ایکٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے صابر صاحب، یہ بتائیے گا کہ کتنے چانسز ہیں کہ یہ اجلاس آج ہوگا یا نہیں ہوگا، کہ اور اگر ہوتا ہے تو پھر کس کی زیر صدارت ہوگا؟ یہ اب رولز آف پروسیجرز دیکھنے پڑیں گے اور اس کے اکارڈنگلی آگے بڑھا جائے گا. میں اگین بتا رہا ہوں کہ اگر پینل آف چیئرز ہے تو پھر اس کے لیے جو بھی اس فہرست میں شامل ہیں آلموسٹ 4 ممبرز ہوتے ہیں آنریبل پنجاب اسمبلی کے ہی ہوں گے. ان میں سے اگر تو یہ اناؤنس ہوا ہے تو ویل اینڈ گڈ، ورنہ پھر ایک نیا کرائسس. ٹھیک ہے، صابر شاکر صاحب ہمارے ساتھ ہیں، خواجہ نصیر ہمارے نمائندے، جبکہ نذیر بھٹی بھی ہمارے ساتھ ہیں. آپ کو بتائیں کہ ڈپٹی اسپیکر پنجاب اسمبلی دوست محمد مزاری کے خلاف تحریک عدم اعتماد جمع کرائی گئی. تحریک عدم اعتماد پی ٹی آئی کی جانب سے سیکرٹری اسمبلی کے دفتر میں جمع کرائی گئی. تحریک عدم اعتماد کے بعد دوست محمد مزاری پر اسمبلی اجلاس بلانے کا اختیار نہیں ہے. تحریک عدم اعتماد آج صبح سیکرٹری اسمبلی کے دفتر میں جمع کرائی گئی ہے. تحریک جمع ہونے کے بعد دوست محمد مزاری اسمبلی اجلاس طلب کرنے کے مجاز نہیں رہے. یہ تحریک کے عدم اعتماد محمود الرشید، احمد خان اور سبطین خاد اور دیگر نے جمع کرائی ہے. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز، ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں، اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں، تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv. ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو، سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر، ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک، تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.